اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما كانوا یعملون۔ دیکھیے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہوا کہ اللہ نے ہم سب کو جو ہے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اور نوازنے کے ساتھ ساتھ یہ احسان کیا کہ اللہ نے ہم سب کو جمعہ کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق دی۔ یہ اللہ کا بہت احسان ہوا۔ اور مزید احسان یہ ہوا کہ اللہ نے ہم سب کو جو سمجھے کہ امت محمدیہ میں پیدا کیا ہے۔ ہم لوگ کیا ہیں؟ اس نبی کی امت ہیں جس نبی کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو بنایا اور یہ قرآن پاک کو نازل کیا، اور سمجھیے کہ دین کو مکمل کر دیا۔ دیکھیے، پچھلے ہفتے بات چل رہی تھی کہ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن پاک کی آیت کے اندر یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آخرت جو ہے ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیا ہے، ان لوگوں کے لیے ہم نے کر دیا ہے جو زمین کے اوپر جو ہے وہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ ہم جو ہے تکبر میں رہیں، لوگ ہماری تعریف کریں، لوگ ہماری وہوائی کریں، لوگ ہماری عزت کریں، اور ولا فسادا، اور نہ وہ جو ہے زمین کے اوپر فساد مچاتا ہو، نہ وہ کسی کے اوپر ظلم کرتا ہو۔ یہ ساری چیزیں ہیں۔ اب یہاں پر ایک چیز قرآن نے جو استعمال کیا ہے، علوا، تکبر کے معنی میں آتا ہے یہاں۔ تو یہ تکبر جو ہے یہ باطنی چیز ہے، یعنی کہ چھپی ہوئی چیز ہے۔ کسی کو نہیں معلوم کہ فلاں شخص تکبر میں یہ بات بول رہا ہے یا تکبر میں یہ کام کر رہا ہے، یہ تو اسی کو معلوم ہے جو یہ کام کر رہا ہے۔ اس کو بولتے ہیں باطنی چیز، یعنی چھپی ہوئی چیز، اندر کی جو چیزیں ہوتی ہیں۔ اب یہاں پر مسلم صحیح کی حدیث ہے کہ تکبر ایک وہ ہے، یعنی کہ تکبر کوئی ضروری نہیں کہ کوئی انسان اگر اچھا لباس پہن رہا ہے تو لوگ کہتے ہیں دیکھو تکبر میں، گھمنڈ میں جو ہے یہ لباس پہن کے لوگوں کو دکھلاتا ہے، تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اچھا لباس پہن کے اگر وہ معاشرے میں رہ رہا ہے، اچھا گھر بنا کے وہ رہ رہا ہے، اچھی سواری کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ تکبر کر رہا ہے، نہیں، بلکہ اللہ نے ان کو دیا ہے تو وہ اپنے حیثیت کے مطابق جو ہے وہ اپنا پیسے کو لگا رہا ہے۔ اچھا لباس اس کو پہننے کا شوق ہے تو اچھا لباس پہن رہا ہے، اچھی چیزیں اس کو کھانے کا شوق ہے تو کھا رہا ہے، اچھی سواری کرنے کا اس کو شوق ہے، من کر رہا ہے تو اچھی سواری کر رہا ہے۔ اس کو ہم تکبر میں شامل نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ باطنی چیز ہے، چھپی ہوئی چیز ہے۔ کسی کے اوپر ہم فتویٰ نہیں لگا سکتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے تکبر کر رہا ہے، فلاں شخص جو ہے تکبر میں جو ہے موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے نکلتا ہے تو لوگوں کو دکھلاتے ہوئے نکلتا ہے۔ اب اس کو معلوم ہے کہ وہ تکبر میں نکلا ہے یا کیا چیز میں نکلا ہے، ہم یہی سوچیں گے کہ اللہ نے ان کو دیا ہے تو اپنا استعمال کر رہا ہے۔ تو یہ تکبر کیا ہے؟ ایک باطنی چیز ہے، چھپی ہوئی چیز ہے۔ اور تکبر اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی انسان اچھا لباس پہن رہا ہے، اچھا سواری کر رہا ہے،
تو اللہ نے ان کو دولت دیا ہے تو وہ کر رہا ہے، نہیں دیا ہے تو جس حال میں ہے اس حال میں ہم خوش رہیں، اسی میں اللہ تعالی ہمیں جو ہے دولت سے نوازیں گے، اسی میں اللہ تعالی ہم کو ہو سکتا ہو کم نیکی میں جو ہے اچھا ثواب مل جائے۔ اب آگے قرآن نے کہا کہ ولا فسادہ، اور جو شخص زمین کے اوپر تکبر بھی نہ کرتا ہو، اور ولا فسادہ، اور نہ وہ فساد مچاتا ہو۔ فساد مچانے کا مطلب کیا ہے کہ کسی کے اوپر ظلم کرنا، کسی کو بار بار ٹوکنا، ٹارچر کرنا، ان کو پریشان کرنا کسی معاملے میں، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی انسان اگر کسی کے اندر خرابیاں ہیں، اس دنیا کے اندر کوئی بھی انسان جو ہے پرفیکٹ نہیں ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے فارسی کے بہت بڑے جو ہے ماہر استاد ہیں، انہوں نے اپنے فارسی میں گلزار دبستہ میں لکھا ہے کہ اس دنیا کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر عیب کے بدلے مجھے ہر ایک شخص جو ہے ایک ایک پتھر مارے۔ کیا ہے؟ مجھے ہر عیب کے بدلے میں ہر شخص ایک ایک پتھر مجھے مارے، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلا پتھر وہ اٹھائے جس کے اندر کوئی عیب نہ ہو۔ بہت بھاری بات بول دیے ہیں وہ جی۔ کوئی ضروری نہیں ہے امام صاحب ہے تو فرشتے ہیں، ان کو کوئی حاجت نہیں ہوگی، انسان ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ فلاں صاحب جو ہے ایسے ہیں تو ان کو کوئی مجبوری نہیں ہوگی۔ ہر ایک انسان کے ساتھ کچھ نہ کچھ لگا ہوا ہے، کوئی بھی انسان دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہے۔ کسی بھی انسان کے اندر کوئی خرابی ہو، کوئی ایسی بات اس نے بول دیا ہو مجمع کے سامنے میں، تو آپ ان کو اکیلے میں جا کے ملیے، سلام کلام کیجئے، خبر خیریت پوچھیے، کہیے کہ امام صاحب آپ نے فلاں بات مسجد میں کہی تھی، یا کچھ ایسی مسئلہ، کچھ ایسی باتیں جو آپ کو پوچھنا ہو، تو آپ کمرے کے اندر آئیے، الگ میں ملیے، ملاقات کیجئے، سلام کلام کیجئے، پھر اس کے بعد کچھ بات اپنی رکھیے۔ سب کے سامنے چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر علماء کرام کی سمجھے کہ عزتیں گھٹتی جا رہی ہیں، اور لوگ اپنے مسائل کو حل کروانے کے لیے علماء کرام کے پاس نہ جاتے ہوئے اپنے من سے حل کروا لیتے ہیں۔ کون انسان دنیا کے اندر جس کے اندر خرابیاں نہیں ہیں؟ بتلائیے، کس کے اندر جو کوئی عیب نہیں ہے؟ ہر ایک انسان کے اندر کچھ نہ کچھ عیب ہے۔ ہر ایک انسان کے پیٹ کے اندر اتنی گندگی بھرا ہوا ہے، ناک سے نیرا نکل رہا ہے، کتنا خراب لگتا ہے۔ کس بات پہ ہمیں تکبر ہے؟ ہر ایک انسان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، شرط یہ ہے کہ اگر کسی بھی انسان سے کچھ غلطیاں ہوں، نماز کے تعلق سے ہو، یا روزہ کے تعلق سے ہو، یا دینی مسائل کے تعلق سے ہو، دنیا کام کے تعلق سے ہو، کوئی بھی کام ہو، کسی سے بھی غلطیاں ہو، سب کے سامنے اس کو ٹوکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے آسان طریقہ یہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سے ملتا ہے کہ بھائی آپ کسی کے اندر کوئی بھی خرابیاں ہو یا کوئی غلطیاں ہو تو ان کو آپ اکیلے میں ملیے، ان سے بات چیت کیجئے اور کہیے کہ آپ کے اندر یہ خرابیاں ہیں، اگر آپ اس کو صحیح کر لیں گے، درست کر لیں گے تو بہت اچھا ہوگا، آپ کی نماز اچھی ہو جائے گی، آپ کا جو ہے دین کے مسئلے میں جو آپ کو اور جانکاری مل جائے گا۔ یہ ہونا چاہیے، لیکن نہیں، شرع عام سب کے سامنے ٹوک دیتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، سامنے والے کے دل کے اندر بھی کچھ جو ہے خرابیاں پیدا ہو جاتی، اس کو عجیب محسوس ہوتا ہے، انسلٹ ہی اس کو محسوس ہوتا ہے، اور لوگوں کی نگاہوں میں کیا ہو گیا، علماء کرام کی عزتیں جو ہیں، قدریں جو ہیں گھٹتی جا رہی۔ تو ایک حدیث یہ بھی ہے کہ لوگ قیامت کے قریب جو ہے لوگ اپنے من سے ہی فتوے پوچھیں گے، علماء کرام سے نہیں پوچھیں گے، مفتیان کرام سے نہیں پوچھیں گے مسئلے مسائل، لوگ جو ہے جاہل لوگوں سے پوچھیں گے۔ تو لہٰذا کوشش یہ کیجئے کہ جو ہے اس زمین کے اوپر جب تک زندہ رہیں، یہ ایک طریقہ میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ کسی کے اندر بھی کوئی خرابیاں ہوں، امام صاحب سے غلطیاں ہوں، بیان کے اندر کوئی ایسی باتیں ہوں، یا بیان کے علاوہ اور کبھی کچھ ایسی باتیں ہم بول دیں مجمع کے سامنے میں، یا کوئی بھی انسان بول دے، تو آپ کا ایک فرض، ایک ذمہ داری بنتا ہے کہ آپ ان سے اکیلے میں ملیے اور کہیے کہ فلاں دن فلاں وقت میں آپ نے یہ بات کہی تھی، کیا اس بات کا کیا ہے تھا، اس کے بارے میں ذرا آپ روشنی ڈالیے، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ۔ تو پھر انسان سامنے والا خوش مزاجی سے، اچھے انداز میں، نرم دل میں، نرم لہجے میں جو آپ کو سکھلائے گا، بتلائے گا۔
تو اس سے کیا ہوگا کہ ولا فسادہ، زمین پر فساد نہیں مچے گا۔ ایک گلاس پانی لائیے پیچھے سے کوئی، یہ بابو کیا نام اس کا، تم اپنے سے جاؤ۔ تو سمجھ رہے ہیں، تو کوشش یہ کیجئے کہ جو ہے اپنی اس زمین پر جب تک زندگی گزاریں کیا کریں، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، محبت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ لوگوں سے مل جل کے رہیں، اور آپس میں جو ہے سلام کلام کو عام کریں، خوب سلام کو پھیلائیں۔ لوگوں سے کوئی ضروری نہیں ہے کہ جس سے جان پہچانا اسی سے ملاقات کریں، اسی کو سلام کریں، کوئی ضروری نہیں ہے۔ ایمان والا بھائی ہے السلام علیکم، ایمان والا بھائی ہے السلام علیکم۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ امتیاز صاحب ہمارے دوست ہیں تو ہم انہیں کو سلام کریں اور کسی کو سلام نہ کریں، امتیاز صاحب ہمارے بھائی ہیں تو انہیں کو ہم سلام کریں اور کسی کو سلام نہ کریں۔ نہیں، ایمان والا جہاں کہیں بھی ملے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور یہی الفاظ جو ہے کل قیامت کے دن جب یہی مومن جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تحیتہم یوم یلقونہ سلام وأعد لہم اجرا کریما۔ کل قیامت کے دن جتنے بھی مؤمنین جب جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ خود ان کو سلام کریں گے۔ اللہ اکبر، جی یہ الفاظ اللہ نے یہ خاص الفاظ ہم لوگوں کو دیا ہے، کسی غیر مذاہب کے لوگوں کو نہیں دیا ہے، مسلمانوں کو دیا ہے کہ آپ جب بھی کسی سے ملاقات کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔ کوشش یہ کریں کیا ہے، مل جل کے رہیں۔ اب آگے ہم چلتے ہیں، اب آگے قرآن نے کہا کہ والعاقبۃ للمتقین، کہ یہ انجام جو ہے پرہیزگاروں کے لیے ہے، متقی لوگوں کے لیے ہے۔ اب یہاں پہ ذرا غور کیجئے گا، اب انسان یہ سوچتا ہے کہ یار میرے دل کے اندر کوئی تکبر نہیں ہے، ٹھیک، ہم جو ہے فسادی نہیں ہیں، کسی کو جو ہے کوئی مطلب، کسی سے کوئی مطلب نہیں رکھتے ہیں، تو ہو سکتا ہو کہ اللہ تعالی ہمارے ذمے میں آخرت میں حصہ دے دے۔ تو نہیں، قرآن نے آگے کہا، آگے تو سنیے کہ والعاقبۃ للمتقین، یہ ان لوگوں کے لیے انجام ہوگا جو متقی لوگ ہیں۔ متقی کا مطلب جو دنیا کے اندر نیک اعمال کرتے رہے ہوں گے۔ جی اس لیے قرآن نے جگہ جگہ پہ جہاں پر بھی لایا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون۔ جہاں جہاں لفظ اللہ نے ایمان والوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں، اور آگے یہ بھی کہا کہ وعملوا الصالحات، اور وہ نیک اعمال کرتے رہا ہے، تو دنیا کے اندر اگر وہ نیک اعمال کرتا رہا ہوگا تب اس کے لیے جو ہم کیا کریں گے، والعاقبۃ للمتقین، اس کا انجام بہتر ہوگا متقی لوگوں کے لیے۔ جی تو اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ صرف ہم جو ہے اچھے بن گئے، ہمارے اخلاق اچھے ہو گئے۔ اخلاق تو فرض ہیں، ضروری ہیں، تکبر نہیں کرنا چاہیے، ضروری ہے۔ تکبر ایک ایسی چیز ہے، اس کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک جگہ ہے جہاں پر ایک پوال رکھا ہوا ہو، خوب دھوپ ہے، دھوپ کی وجہ سے پورا سوکھ گیا ہے، گھاس سمجھیے، اور اس میں ہلکا سا ماچس لگا دیجئے، پھر دیکھیے 5 منٹ میں کیا ہو جائے گا، جل کے راکھ ہو جائے گا۔ اسی طرح تکبر کی مثال ہے، اگر کوئی شخص تکبر کرتا ہے تو اس نے سارے دن کے اندر، یعنی پوری دن میں جو بھی اعمال کیا ہے، اعمال کرنے کے بعد عشاء کی نماز کے بعد نکلتا ہے، کہتا ہے کہ دیکھو ہم نماز ادا کر کے نکلے، تم لوگ کیا کرتے رہتے ہو یار، خالی موبائل میں دیکھتے رہتے ہو، کیا کرتے ہو؟ تکبر آپ نے کیا، 1 سیکنڈ کے لیے آپ نے تکبر کیا تو دن بھر کے اعمال آپ کا ختم ہو گیا، ضائع ہو گیا، برباد ہو گیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الکبریاء رداء، یہ تکبر جو ہے اللہ کی چادر ہے، جو شخص بھی اللہ کی چادر کو کھینچے گا اللہ کو بہت غصہ آئے گا۔ یقین نہ ہو تو راستے پہ چلتے ہوئے کسی لڑکی کا جو دوپٹہ کھینچ لیجئے، پھر دیکھیے آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے ہے کہ نہیں؟ پھر دیکھیے کہ سینڈل ہے، جوتے ہیں، پھر پتہ نہیں کیا کیا لگیں گے آپ کے چہرے پہ۔ اسی طرح اگر ہم تکبر کرتے ہیں تو سمجھیے کہ آپ نے اللہ کی چادر کو کھینچ لیا ہے،
اب ظاہر سی بات ہے یہاں تو اللہ کی بات آ گئی نا. دنیا کے اندر تو آپ کسی کی ماں بہنے کی چادر کھینچ لیا تو جوتے پڑ گئے, سینڈل لگ گئے, لیکن جب اللہ کی چادر آپ کھینچیے گا تو آپ کا سارا اعمال خراب ہو گیا, سب جل کے راکھ ہو گیا, کچھ فائدہ نہیں رہا. اس لیے ہم تکبر میں نہ رہیں, گھمنڈ میں نہ رہیں, عاجزی کے ساتھ چلیں, انکساری کے ساتھ چلیں. مرزا غالب جو ہیں بہت بڑے شاعر ہیں, ہے کہ نہیں ممتاز صاحب؟ اس نے کہا تھا کہ گناہ کر کے کہاں جاؤ گے غالب. کیا ہے؟ گناہ کر کے کہاں جاؤ گے غالب, یہ زمین یہ آسمان سب تو اسی کا ہے. کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. کہاں بھاگیے گا گناہ کر کے؟ کہاں کس پہاڑ پہ یا زمین کے اندر کہاں گھس کے رہیے گا؟ جانا تو اسی اللہ کے پاس ہے, جانا تو انہی کی یہ زمین ہے, آسمان ہے, سب چیزیں انہی کی ہیں. کہاں چھپ کے جائیے گا؟ جی. اب آگے قرآن نے کہا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا. اگر کوئی شخص دنیا کے اندر نیکی کر کے لے کے جاتا ہے تو فلہ خیر منہا, تو ہم اس کو اس سے بہتر بدلہ عطا کریں گے. کیا مطلب؟ کہ اگر ہم دنیا کے اندر کم نیکیاں کی ہیں, کم درجے کی نیکیاں ہیں, ایک نیکی بھی لے کے اگر ہم جاتے ہیں تو ہو سکتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کا جو ہے 10 گنا آپ کو دیں گے. جیسے کہ اگر آپ اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں, کتنے روپیے؟ 1 روپیہ اگر ہم خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا جو ہے 10 گنا دیں گے. لیکن کیا ہے کہ دل کے اندر یقین نہیں ہے, یقین کی خرابی ہے. یقین اگر ہو جائے تو ہم جو ہے سمجھیے کہ ہر قدم پہ نیکی کرتے رہیں گے اور صدقہ کرتے رہیں گے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صدقہ کرنے سے کم ہو جائے گا, خرچ کرنے سے کم ہو جائے گا. نہیں, صدقہ کرنے سے خرچ ہوتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیتا ہے, اس میں اضافہ کرتا ہے. کہتے ہیں نا کہ حرام جو ہے چیزیں جو ہے بہت زیادہ ہوتی ہیں لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی ہے, اور حلال جو ہے کم ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حرام جو ہے بہت زیادہ پیسے آ رہا ہے, چلو آ جاؤ لینے دو, کیا جا رہا ہے اس میں, زیادہ پیسہ آ رہا ہے. اور جو حلال کی نوکری کر رہے ہیں تو اس میں کم پیسے ہیں, یار پیسے ہی نہیں ہیں, کیا کریں؟ تو یہ بھٹکتا پھرتا ہے, اور ساری زندگی یوں بھٹکتے جو ہے کچھ جو ہے اسٹیبل نہیں ہو پاتا ہے, کہیں کا بھی نہیں رہتا ہے, پھر جو ہے ادھر ادھر کر کے جو ہے زندگی گزر جاتی ہے. تو اس لیے ہم یہ فوکس کریں کہ جو ہے حرام سے ہے جو ہے ہم بچیں. حرام آتا ہے زیادہ لے کے لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی ہے, حلال کم ہوتا ہے لیکن اس میں اللہ تعالیٰ برکت زیادہ دیتے ہیں. اسی طرح اگر ہم یہ جو سمجھتے ہیں کہ گناہ میں کیا ہے, حرام چیزوں میں لذت ہے, گناہ میں مزہ ہے کہ نہیں؟ رات میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ فلم دیکھی کتنا مزہ آتا ہے, مزہ آ گیا, آج موڈ فریش ہو گیا. تو یہ آپ کا ذہنی کچھ دیر کے لیے آپ کا سکون فریش, دماغ فریش ہو گیا, لیکن زندگی میں ایسے لوگ پریشان حال نظر آئیں گے. 1 گھنٹے کے بعد اسی سے پوچھیے گا, میں یار دماغ خراب ہے, کیا بتائیں, ایسے ہی دماغ خراب ہے کہ نہیں؟ تو سکون تو آپ کو ذہنی کچھ دیر کے لیے ملے گا. گناہ کرنے میں لذت ہے, کیا ہے, گناہ کرنے میں مزہ آئے گا آپ کو, لیکن آپ کے دل کے اندر سکون نہیں ہوگا. دنیا کے اندر آپ گھومیے پھریے, ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں آج کل, سو کیا بتلایا جائے. ترکی ہے, سیریا ہے, ان سب ملکوں میں دیکھیے کتنے زلزلے آ رہے ہیں, تباہی پہ تباہی آ رہے ہیں. کل ہی رات جو ہے حدیث کا مطالعہ کر رہے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے جو ایک صحابی رسول نے پوچھا کہ اللہ کے حضرت عائشہ فرمائیے کہ یہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب اس زمین کے اوپر بے حیائی عام ہو جائے اور عورتیں جو ہیں اپنے جسم کو ننگا کرنے میں کوئی بے جھجک ہو, ان کو کوئی کیا بولتے ہیں کہ محسوس نہ ہو, بے جھجک جو ہے لوگوں کے سامنے اپنے جسم کو ننگا کر رہی ہے, ان کو کوئی شرم نہیں آ رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟
تو سمجھ جاؤ کہ جو زلزلے جو ہیں آنے ہیں زمین کے اوپر۔ جب دیکھ لیجئے لاکھوں کی تعداد میں لوگ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور آرکسٹرا چل رہا ہے، لڑکیاں جو ہے اپنے آپ کو خوش قسمتی سمجھتی کہ ہمارا جسم جتنا کھلا رہے گا اتنے پیسے آئیں گے، لوگ ہماری طرف نظروں کو اٹھا کے دیکھیں گے۔ ہو رہا ہے یہ، لیکن سبب ہی یہی ہے کہ زمین کے اوپر بے حیائی تو ہو رہی، بہت بے حیائی عام ہو چکی ہے۔ جس کو آباد کرنا چاہیے تھا وہ آباد تو نہیں ہو رہا ہے، آباد ہم کسی اور چیزوں کو کر رہے ہیں۔ کیا ہے؟ آباد ہم کسی اور چیزوں کو کر رہے ہیں، جس کو آباد کرنے کے اللہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اس چیز کو ہم ترک کر دیے، اس کو ہم کئی کوسوں دور اس سے پیچھے ہو چکے ہیں، اور ناکامی جو ہے ہمارے مقدر میں آ چکی ہے۔ ہم اور آپ کوئی بھی ہو اس دنیا کے اندر، کوئی بھی انسان، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ جو شخص بھی اللہ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا، ان کے کہنے پر چلے گا، ان کو فالو کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فقد یقیناً فاز فوزا عظیما، اس نے کامیابی اور اس نے زبردست کامیابی حاصل کی۔ 2 مرتبہ لفظ لایا ہے فازا فوزن، اس نے کامیابی تو حاصل کی لیکن زبردست اچھا کامیابی حاصل کی، لیکن ہم اس چیز کو فوکس نہیں کر رہے ہیں۔ ہم نے جو ہے سمجھی کہ اپنے سامنے دنیا کو ہدف بنا لیا ہے۔ پھر دنیا کے اندر اب چلیے ایسا ہے کہ مہنگائی کا زمانہ ہے، اچھی نوکری نہیں کریں گے، محنت نہیں کریں گے تو کہاں سے پیسے کمائیں گے؟ بالکل صحیح ہے، محنت کیجیے، کس نے منع کیا آپ کو محنت کرنے سے؟ قرآن بھی تو یہی کہہ رہا ہے، لیکن اللہ کو بھلا کر نہیں، اللہ کے رسول کو بھلا کر نہیں۔ ہمیں اپنے سامنے آخرت کو رکھنا ہوگا، ہمارا حصہ تو آخرت میں ہے، دنیا تو ہمارے لیے سمجھیے کہ قید خانہ ہے، اور یہ ہم سب جو ہے جتنے بھی لوگ ہیں ہم سب مسافر ہیں، کوئی ٹھیک نہیں ہے کب انسان کب ٹپک جائے، کب کس کا جو انتقال ہو جائے، کوئی ٹھیک نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس لیے اس سے اچھا ہے کہ بھائی راستے میں جو مل جائے، جو کچھ بھی مل جائے، ہم اس کو لے لیں، کھا پی لیں، ختم کر دیں، اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اور اللہ کا شکر یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز کی پابندی ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے منع کیا اس سے ہم رک جائیں، یہ سب سے اہم ہے۔ پھر انشاءاللہ جو ہے ملک جو ہے، دنیا جو ہے اپنی جگہ پہ صحیح سلامت رہیں گی۔ تو بے حیائی اور جو ہے سمجھیے کہ جو ہے عورتیں آج کل دیکھیے، لڑکیاں جو ہے نوجوان ٹک ٹاک پہ، یوٹیوب پر، فیس بک پر، انسٹاگرام، ٹویٹر، ہر جگہ جو ہے لڑکیاں اپنے آپ کو یہ سمجھتی کہ جتنا ہم ننگے رہیں گے اتنے زیادہ فالوور ہوں گے، اتنے لائکس ملیں گے، اور اتنے کیا ہوں گے؟ سبسکرائبر ہوں گے۔ اور اس میں اللہ کا شکر ہے کہ مسلمان تو بہت کم ہے 1-2% ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ مسلمانوں کی ماں بہنوں کے اندر ابھی حیا ہے، کچھ بھی شرم و حیا ابھی باقی ہے، جس کی وجہ سے جو یہ غیر مسلم بھی لوگ جو ہیں بچے ہوئے ہیں صحیح سلامت، یہ ایمان والوں کی بدولت کی وجہ سے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب آگے قرآن نے کہا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر کوئی شخص برائی کر کے آتا ہے، دنیا کے اندر گناہ کر کے آتا ہے، تو ہم اس کو اتنا ہی بدلا دیں گے جتنا اس نے گناہ کیا ہے دنیا کے اندر۔ دیکھیے اللہ کتنا رحم و کرم کر رہے ہیں اور کتنا غفور الرحیم ہے۔ نیک اعمال پہ اللہ تعالی ہم کو 10 گنا دے رہے ہیں، لیکن دنیا کے اندر ہم اگر کوئی غلط کام کرتے ہیں، گناہ والا کام کرتے ہیں، تو اتنا ہی ہم کو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دیں گے، اتنا ہی ہم کو سزا دیں گے جتنا ہم نے گناہ کیا ہے دنیا کے اندر۔ نہیں سمجھ پا رہے ہیں، سب لوگ سو رہے ہیں، جگا دیجیے سب لوگوں کو۔ تو پتہ یہ چلا کہ اس دنیا کے اندر جب تک ہم زندگی گزاریں، سب سے زیادہ کس کو فوکس کریں؟ آخرت کو۔
جب ہم آخرت کو فوکس کریں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا بھی دیں گے، ایسی بات نہیں کہ دنیا نہیں دیں گے بھائی۔ جو اللہ جو ہے اس ساری دنیا کا نظام چلا رہے ہیں، چلانے کے بعد اس دنیا کے اندر کیسے ایسے لوگ ہیں، الحاد ہیں، ملحد لوگ ہیں، اور جو غیر مذاہب کے لوگ ہیں، جو دن میں 24 گھنٹہ ہر وقت گناہ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی کھانا کھلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی رزق دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جو ہے خوشحال کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو گھر کے بھی اچھا کر رہا ہے، ساری چیزیں وہ اچھا کھا پی رہا ہے، سواری کر رہا ہے۔ تو جو بندہ جو ایمان والا ہے، جو اللہ پر جو ایمان لایا ہو، اللہ کے رسول کی باتوں کو مان کے چل رہا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کر رہا ہو، تو بھلا بتلائی کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھوکا رکھیں گے؟ بالکل نہیں رکھیں گے بھائی، اللہ تعالیٰ کھلا کے رہیں گے۔ ہم پریشان نہ ہوں، ہر چیز اپنے اپنے وقت پر ہی ہوتا ہے۔ کیا ہے؟ سورج جو ہے اپنے وقت پر ہی چمکتا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ 6:33 پہ سورج نکلتا ہے، نکلتے ہی خوب چمکنے لگے، کبھی ایسا ہوا ہے؟ نہیں، سورج اپنے وقت پر چمکتا ہے، 8 بجے، 9 بجے، 10 بجے، 12 بجے تو اور چمکنے لگتا ہے۔ اسی طرح ہم گھبرائیں نہیں، جس کام میں بھی ہم لگے ہوئے ہیں، جس لائن میں بھی ہم لگے ہوئے ہیں، جس کام کو بھی ہم کر رہے ہیں، جس بزنس میں آپ ہاتھ ڈالے ہوئے ہیں ڈالیے، اس میں جو ہے کبھی اونچ نیچ ہوتا ہے، اس سے گھبرانا نہیں ہے، ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا ہے، ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے، سامنا کرنا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے پاؤں کو آگے رکھنا ہے، قدم آگے بڑھانا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہلکی سے کوئی راستے میں کچھ تکلیف آ گئی تو ہم پاؤں پیچھے کر لیے، پیچھے ہٹ گئے۔ کسی کہنے والوں نے کہا ہے کہ راستے میں اگر آپ چل رہے ہوں اور ہر 2 قدم پہ کتے جو بھونک رہے ہیں، ان کو ہر 2 قدم پہ کتے کو بھونکتے ہوئے اس کو مارتے رہیں، ہر کتے کو پتھر اٹھا کے مارتے رہیں، پھر آپ منزل مقصود تک نہیں پہنچ پائیے گا۔ ٹھیک اسی طرح دنیا کے اندر آپ جس کام میں لگے ہوئے ہیں، اس کام میں لوگ آپ کو گالیاں دیں گے، آپ کو کچھ بات کہیں گے، آپ کو جو ہے کچھ تکلیفیں پہنچے گی، لوگ آپ کو تکلیف پہنچائیں گے، تو ان کی تکلیفوں کو اپنے کانوں پہ جو ہے اور اپنے دماغ پہ سوار نہیں کرنا ہے، بلکہ اللہ کا نام لیتے ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق جو ہے ان پر عمل کرتے ہوئے ہمیں اپنا کام شروع کرتے رہنا ہے۔ باقی انجام تک پہنچانے والا اللہ ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ سمجھ رہے ہیں سب لوگ؟ تو آج کا پیغام ہمارا یہی ہے کہ دنیا کے اندر جب تک زندگی گزاریں، کوشش یہ کریں کہ ہم اپنے زندگی کے اندر آخرت کو سامنے رکھیں، آخرت کو فوکس کریں، اور سوچیں کہ ایک دن ہمیں بھی موت آنی ہے، ایک دن ہمیں بھی جو ہے مرنا ہے، ایک دن یہاں مسجد کے اندر جو امام صاحب اعلان کریں گے کہ فلاں شخص کا انتقال ہو چکا ہے، سوچیں کہ ایک دن ہمیں بھی جو ہے اس چوکی پہ جو ہے لیٹے ہوئے ہوں گے، ہمارے دوست احباب، ہمارے گھر کے لوگ ہمیں نہلا رہے ہوں گے، سوچئے کہ ہمارا ایک دن ہمارا بھی جنازہ ایسے نکلے گا، ٹریکٹر پر جاتا ہوا، پیچھے لوگ ہوں گے، کچھ لوگ موٹر سائیکل سے پہلے پہنچ چکے ہوں گے، کچھ لوگ پیچھے راستے میں آ رہے ہوں گے، اور یہ سوچیں کہ جو ہمارے جنازہ کو بھی لوگ جو ہے ہاتھوں سے اٹھا کے جو ہے قبر کے اندر ڈال دیں گے، ڈالنے کے بعد لوگ مٹی ڈال دیں گے، مٹی ڈالنے کے بعد آپ کے قبر کے اوپر ہی بھی ہاتھ جھاڑ لیں گے۔ زیادہ سے زیادہ 10 دن آپ کے اولاد آپ کو یاد کریں گے، 10 دن کے بعد وہ اولاد بھی آپ کو بھول جائے گا کہ کون ابو تھے، کیسے تھے، ان کی قبر کہاں ہے، نہیں ہے، ختم۔ اس لیے لہٰذا کوشش یہ کریں کہ ایک چیز یہ دیکھیے کہ ہم اور آپ جو ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں بھائی گھر کے ایک آدمی ہمارے ابو نماز ادا کر رہے ہیں تو سب کی طرف سے کافی ہے، ایسا نہیں ہے۔ میرے علم میں جہاں تک ہے، نہ قرآن کا اور نہ حدیث کا، جہاں تک ہمارا مطالعہ، ایسا کوئی حدیث نہیں ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے یہ کہا ہو گھر کے جو ہے ہم، جیسے کہ مان لیجیے ہمارے ٹھیکیدار صاحب ہیں، اب ان کے گھر کے جو بچے کہنے لگے کہ ابا آپ تو نماز ادا ہی کر رہے ہیں تو آپ کی طرف سے ہمارے لیے کیا ہے، کافی ہے، تو ایسا کوئی حدیث نہیں ہے۔ آپ ٹھیکیدار صاحب نماز ادا کر رہے ہیں، ان کے اپنے نامہ اعمال میں جمع ہو رہا ہے، ان کے اپنے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہے، اور یہ ایسا اکاؤنٹ ہے کہ ان کے اکاؤنٹ کو ان کا بیٹا بھی ہیک نہیں کر سکتا ہے کہ نہیں امتیاز صاحب؟ تو یہ اس لیے کہ اپنی فکر کریں۔ ہاں کوشش یہ کریں کہ جب آپ گھر سے باہر نکلنا نماز کے لیے آئیں تو اپنی اولاد سے کہیں کہ بیٹا چلو نماز کے لیے اذان ہو چکی ہے، بس
ان سے مار پیٹ نہیں کرنا، لڑنا وڑنا نہیں ہے، صرف ایک مرتبہ آپ کہہ دیجئے۔ اس سے کیا ہوگا کہ کل قیامت کے دن آپ کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ ہم نے ان سے کہا تھا یہ ہمارا بیٹا ہے، ہم نے ان سے کہا تھا کہ چلو بیٹا نماز کے لیے، لیکن یہ موبائل میں بیزی رہا، موبائل دیکھتا رہا، اپنے جو ہے دوست احباب سے بات کرتا رہا، دوست احباب سے ہنسی مذاق کرتا رہا، تو آپ بچ جائیے گا، آپ کا بیٹا جو ہے جہنم میں جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اپنی فکر کریں، اپنی اصلاح اعمال کی فکر کریں، اور اپنی زندگی کے اندر کس کو فوکس کریں؟ آخرت کو فوکس کریں۔ اور آخر میں یہ کہتے ہوئے چلیں کہ جو ہے دیکھیے کہ جو اسلام کے بعد جو آپ کے سامنے جو پیٹی پھرتا ہے، اس میں کوشش یہ کریں کہ آپ سب لوگ زیادہ سے زیادہ حصہ لیں، 10 سے کم کوئی نہ دیں۔ یہ بات فکس کر لیجئے، آپ اپنے ذہن میں بیٹھا لیجئے کہ 10 روپے سے نیچے کوئی بھی انسان نہ دیں، 10 سے اوپر 20 30 40 50 جو دینا ہو آپ دیجئے خوشی سے، لیکن کوشش یہ کیجئے کہ 10 سے نیچے نہ ہو، اس سے زیادہ آپ دیجئے، تو اس میں آپ کا جو اللہ تعالیٰ اور آپ کے مال میں جو ہے برکت دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو اور خوشحال زندگی گزارنے کی توفیق دے گی۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور آخر اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو لوگ ادا نہیں